احد کے میدان میں جو صحابہ کرام بھاگے، اب بھاگنے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث کے اندر موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے کیا رحم کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، مگر جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ جھوٹ پیغمبر کے لیے بھی کہا جائے تو جھوٹ جھوٹ ہے۔ تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے، سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا، علی کا میدان احد میں ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ اچھا، عرض یہ ہے، سرکار نے فرمایا علی کی استقامت احد والے میدان میں پوری امت کے اعمال سے افضل ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا پوری میری امت ہے کتنی، ان کے اعمال کتنے ہیں، ایسا ہو جس احد کے میدان سے تمام صحابہ بھاگے۔ یہ بے ادبی کا کلمہ ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فضائل صحابہ میں لکھی ہے۔ راویہ اس کی حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ اگر یہ کوئی گناہ کی بات ہوتی تو وہ کبھی نہ لکھتے، اور اگر یہ کوئی بے ادبی کی بات ہوتی سیدہ عائشہ کبھی اس کو روایت نہ کرتی۔ کہتے ہیں میرے باپ کا یہ بھی امتیاز ہے، جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ان میں سب سے پہلے میرے ابا جی واپس آئے تھے۔ بھاگے کب ہیں؟ جب 8 شہداء کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، جیسے تھوڑے پانی میں مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے، گردنیں وہ پڑی ہوئی ہیں، باڈیاں وہ پڑی ہوئی ہیں، خون کے سیلاب ہیں، خون کو دیکھ کے آدمی سمجھتا فلڈ آیا ہوا ہے خون کا۔ اور میدان سے 300 آدمی تو پہلے آتے ہوئے راستے سے چلے گئے تھے منافقین جان اور مال کا خسارہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، راستے واپس کل 1000 بندہ تھا، 700 آئے، 700 میں سے جب 70 آدمی یک وقت شہید کر دیے گئے، اس وقت باقی بندے کتنے رہ گئے؟ 630 رہ گئے۔ چلو 630، وہ 630 اجماع امت کے طور پر بھاگے، اکٹھے گئے۔ نہیں بھاگا کسی میدان میں تو علی نہیں بھاگا۔ جب یہ سوال اٹھے جو کسی میدان میں جس نے ہار نہیں کھائی وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ جو کسی سے گرایا نہیں جا سکا وہ کون ہے؟ وہ علی ہے۔ جس پر کوئی وار کارگر نہیں ہوا وہ علی ہے۔ جس کا کوئی وار قضا نہیں گیا وہ علی ہے۔ سے چلے 1000 آدمی تھے، راستے میں جاتے جاتے منافقین نے کہا ہم تو نہیں جا سکتے، ہماری بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، گھر میں پریشانی ہے۔ 300 آدمی راستے سے واپس آ گیا، باقی 700 رہ گئے۔ اب میدان میں پہنچے، سرکار نے ایک جماعت کو درے پر بٹھایا۔ میں وہاں گیا ہوں، جا کے بیٹھ کے دیکھا ہے کہ سرکار کا دانش و بینش اور سپاہیانہ مزاج کیسا ہے۔ آپ ریجمنٹل ویز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس جگہ تم بیٹھو، تا حکم ثانی یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر اس طرف سے کوئی فوجی دستہ آ نکلے، ایسے سمجھیں کہ شمال کی طرف کمان کی طرح ایک ٹیڑھا پہاڑ ہے، اس کا نام ہے احد شریف۔ دیکھتے وقت ایسا پتہ چلتا ہے کہ پھونک مارو وہاں پہنچ جائے، چل کے جاؤ تو 3 میل ہے۔ تو اس کی پچھلی طرف سے کوئی پھر کے آئے تو اس درے سے آ نکلے، آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ادھر ہم مریں یا مر جائیں، کچھ بھی کریں یا مار ڈالیں، مال غنیمت کے لیے ادھر نہیں آنا، ادھر بیٹھ کے تماشا دیکھنا۔ اب جب شروع کی جھڑپیں ہوئیں، جناب حیدر کرار کے وار ہوئے، اور حضرت مصعب ابن عمیر پہلا ٹیچر جو قرآن کی تعلیمات لے کر کے آیا تھا، جس آدمی نے پہلی مرتبہ مدینہ شریف آ کر کے قرآن پڑھایا تھا، اس کا نام ہے مصعب ابن عمیر۔ اس نے پہلی جھڑپوں میں اپنے بھائی کا عبداللہ بن عمیر کا سر اتار کے کہا یا رسول اللہ اب بتائیے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
جناب فاروق سے اعظم سے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک میں تمہاری جان سے بھی تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم دعویٰ کرو کہ ہم مومن نہیں ہوگے۔ اب جناب پہلی جھڑپوں میں ان کا پلہ، مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا، کافر بھاگنے لگے۔ اتنے میں ان لوگوں نے جو درے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، تو وہ جلدی جلدی وہاں سے چھوڑ کے آ گئے، چونکہ سرکار کا فرمان تھا تا حکم ثانی بیٹھنا ہے۔ اب وہ ملی ہوئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ رب نے قرآن میں اس سے پردے کا انکشاف کیا ہے، کہا کہ تمہیں جو فتوحات مل رہی تھیں وہ حضور کے صدقے میں مل رہی تھی، جب میرے یار کی نافرمانی کی تو ملی ہوئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس سے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے، ہم کامیابی چاہتے ہیں تو سرکار کے طریقہ کار کو اپنائیں، ان کی طرح سوئیں، ان کی طرح جاگیں، ان کی طرح محبت کریں، ان کی طرح نفرت کریں، ایمان کو محبت کی وجہ بتائیں، اور اسی طریقے سے ہر اس انسان کو جو سچا دین رکھتا ہے آپ اس سے محبت رکھیں، کسی طرح سے بغض نہ کریں، کسی کا جانی مالی نقصان نہ کریں۔ اس سے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، قیامت میں بھی کامیابی۔ صحابی تھے، ان میں کوئی اور خرابی نہیں تھی، سر دست جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف کیا، ملی ہوئی فتح جو ہے الٹ گئی ہے۔ اب جناب کافر جو بھاگے ہوئے تھے واپس آ گئے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ایسے خون ریز حملے کیے کہ مسلمان بمائے تمام اکابر صحابہ کے، حضرت ابوبکر صدیق تک بھاگے۔ میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہتا، فضائل الصحابہ حضرت امام احمد بن حنبل ان کے اندر موجود ہے، اور ایک راویہ کون ہے جناب سیدہ عائشہ، انہوں نے فضائل میں بیان کیا، عیب میں نہیں بیان کیا، اس لیے اس کا بیان کرنا عیب کا بیان کرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے ابا جی میں ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ بھاگے ہوں میں سے جو سب سے پہلے لوٹ کے آئے وہ میرے ابا جی تھے، اور اس کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے میں آیا رأیت رجلا یقاتل دونہ، دیکھا ایک مرد ہے جو سرکار کے گردا گرد گھوم رہا ہے، لڑ رہا ہے، وہ سوائے علی کے تھا ہی کوئی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم قندوزی نے جو کتاب لکھی ہے ینابیع المودع، عربی ملکوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی اس کے حوالہ جات، کل بھی میں دیکھ رہا تھا، یہ رہنے والے قندوز کے ہیں، یہ شمال مغربی صوبہ ہے افغانستان کا، وہاں کے رہنے والے ہیں، سید ابراہیم قندوزی، کتاب کا نام ہے ینابیع المودع، یہ عرب و عجم میں اس کو معتبر مانا ہے لوگوں نے۔ اس کے اندر اس کے صفحہ 127 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا لو وضع اعمال امتی فی سکۃ و عمل علی فی کفۃ لرجح عمل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جناب علی مرتضیٰ کا جو ایک دن استقامت دکھانا ہے احد شریف میں، وہ ایک پلڑ میں رکھا جائے، ساری امت کے اعمال ایک ترازو میں رکھا جائے تو علی مرتضیٰ کا وہ ایک عمل زیادہ وزنی ہے۔ یہ بات میری یاد رہے گی۔